السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نصوص قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے
کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کے اسباب کی تلاش بھی ہم نہیں کرتے کہ آخر وہ قوم جس نے ساری کائنات میں بسنے والے انسانوں کو زندگی کا عظیم سلیقہ دیا، آج وہی قوم اس تختہ عرش پہ اتنی ذلت و نکبت کی زندگی بسر کر رہی ہے کہ کوئی دوسری قوم اتنی گری ہوئی نہیں۔ مقصد کو پانے کے لیے انسان کو اپنے ماضی میں جھانکنا پڑتا ہے تاکہ مستقبل کو تابناک بنایا جائے۔ بد نصیبی یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کر سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافر ہم میں یوں داخل ہوا کہ اس نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا، اور جو ہمیں دیا وہ ہماری دنیا اور عاقبت کی تباہی کے لیے ایک بنیادی کردار بن گیا۔ اختلاف انسانیت کی فطرت ہے، لیکن اگر اس اختلاف کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا جائے تو پھر وہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتی۔ یہی سب کچھ اس قوم سے ہوا ہے۔ جب اس میں اتفاق تھا، اتحاد تھا، یہ باہم یکجا تھے، ساری کائنات میں ان کی توتی بولتی تھی، اور جب نفسا نفسی میں مبتلا ہوئے، انا ولا غیری کی سوچ پیدا ہوئی، تو ذلت و نکبت ان کا مقدر بنتی چلی گئی۔ یہ تصور، یہ سوچ، یہ خیالات جن سے ہم اپنے دین سے بہت دور نکل گئے، اصل اور حقیقت کو چھوڑ دیا، بس اپنی خواہش کے بندے بن گئے۔ جب سے یوں سوچ اور فکر کے مالک بنے، تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن گئی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس گرے ہوئے انسان کو اٹھایا جائے اور اس کو بتلایا جائے کہ تم اپنے اصل کو بھول گئے ہو، تم نے اپنے اللہ کو پس پش ڈال دیا،
اللہ کا جو مقصود و مطلوب تھا تم نے اسے چھوڑ دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم جنہوں نے کائنات کے انسان کو جینے کا سلیقہ سکھایا تھا اپنی بد نصیبی کے سبب انسان کے لیے تماشا بن گئے. اسلام وہ قابل فخر دین تھا کہ جس سے تعلق رکھنے والا انسان اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا تھا. جب اس سے تعلق ختم ہوتا چلا گیا، اس سے تعلق کمزور ہوتا چلا گیا، تو وہی انسان جو انسانیت کو کمال پہ لے گیا تھا انسانیت کو اپنے پاؤں کے نیچے مسلتا ہوا نظر آتا ہے. یہ طوفان رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یوں آگے بڑھا کہ کائنات کے تمام نظریات کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر دیا. اس کی طوفانی لہروں نے سب کچھ بہا دیا. اگر کچھ رہ گیا تھا تو اللہ کا نام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی. سارے زمانے کے کفر نے مل کے چاہا کہ اس تحریک کو ختم کر دیا جائے، کمزور کر دیا جائے، ان کا تعلق اصلیت سے جدا کر دیا جائے تاکہ کما حق ہو ان سے انتقام لیا جا سکے. اور کائنات میں منتقم مزاج جو یہودی قوم ہے اور کوئی قوم نہیں. ان کا طوطی بولتا تھا. آدھی دنیا پہ ایران کی سلطنت تھی، آدھی دنیا میں عیسائیوں کا ڈنکا بجتا تھا. یہ تیسری تحریک پیدا ہوئی جس نے دونوں تحریکوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کیا. توحید سے ٹوٹا ہوا رشتہ پھر انسانوں کا توحید سے جوڑا اور انسانیت کو بتلایا کہ تمہاری انسانیت عزت و وقار تب تک قائم رہ سکتا ہے جب تک تم توحید سے وابستہ رہو، اور جب تم توحید سے اپنا تعلق توڑ لو گے ذلت و نکبت کا شکار بن جاؤ گے. اقوام عالم نے چاہا کہ اس تحریک کو یوں ہی داغدار کیا جائے جیسے اس تحریک نے ہماری سوچوں، ہمارے خیالات، ہمارے دستور اور ہماری شریعت کو پامال کیا. اس کے لیے میدان کارزار میں مسلمان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ سازشی قوم جس کی سازش سے انسان اب تک زندگی بسر کرتا رہا، افتراق رہا، معاشرے میں اختلاف رہا، اس قوم نے آتش پرستوں کے ساتھ مل کے ایک سازش کے تحت اسلام قبول کیا اور پھر مسلمانوں کو اصل سے دور کرنے کے لیے جد و جہد شروع کر دی. اس کی سوچ کیا تھی؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ کہ اصل عقیدہ توحید جس سے یہ درخت مربوط اور مضبوط ہوا ہے اس کو کھوکھلا کیا جائے. چنانچہ ان لوگوں نے بڑی باریک بینی کے ساتھ جائزہ لے کے یہ دیکھا کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں اس تصور کو ختم نہیں کیا جاتا
جو ان کی وحدت کا ضمانت ہے، ضامن ہے ان کی یکجائی کا، یکسوئی کا، تب تک مسلمانوں میں افتراق اور انتشار پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی سوچ اور فکر لے کے وہ لوگ آگے بڑھے اور مسلمانوں میں اختلاف و انتشار کے بیج بونے شروع کر دیے۔ بنیاد کیا تھی کہ عجیب بات ہے، کائنات کی کوئی قوم ایسی نہیں جو اپنے بڑوں سے یوں وابستہ نہیں کہ جن کی بیعت کر لی، جن کا دامن تھام لیا، پھر کبھی ان سے جدائی بھی اختیار کی۔ اگر ساری کائنات کی قومیں یوں زندگی بسر کرتی ہیں تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے موجود ہیں، ہم نے غیروں کا دامن تھاما ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حکومت کی، اقتدار کی باغ ڈور ان لوگوں کے ہاتھ میں دی جائے جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے، دودھ سے، فکر سے اور حسب و نسب سے متعلق ہیں۔ ایک بہت لطیف سی سوچ تھی اور خطرناک کہ لوگوں کو اس طرف قائل کیا جائے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے وابستہ ہوا جائے اور اس بات کو بنیاد بنائی جائے کہ اگر کائنات کے آقا کے بعد اقتدار کا کسی کو حق ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں۔ یہ سوچ جب کسرا کی ختم کی، کیسر کی ختم کی، انسانیت کو زمین سے اٹھایا، آسمان تک پہنچایا، وہ تصور، یہی تصور تھا، کوئی انسان خاص نہیں جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جو اللہ کے نزدیک اس قابل ہے، جو کچھ کر سکتا ہے، جس کے وجود سے انقلاب آ سکتا ہے، جس کی عقل و شعور سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، وہی انسان اس قابل ہے کہ اس کو بسر اقتدار لایا جائے۔ یہ اسلام کی سوچ تھی۔ اس اسلام کی سوچ کو ختم کرنے کے لیے یہود و مجوس نے یہ سازش کی کہ ان کو اس فکر پہ لگایا جائے تاکہ اسلام میں اختلاف اور انتشار پیدا ہو، اور اس اختلاف اور انتشار کے بعد اسلام دنیا میں وہ طاقت نہیں رکھ سکے گا جو آج طاقت موجود ہے۔ چنانچہ یہ سازش چلی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے واحد ثبوت تھے، جن کے سامنے سر آنکھ جھکی ہوئی تھی۔ فاروق طاقت کا وہ محور تھا جس کے سامنے شیطان کو سر اٹھانے کی جرت نہیں تھی، لیکن پھر اس کے بعد ایک ایسا درویش منس انسان برسر اقتدار آیا جس کے دل میں نرمی ہی نرمی تھی، شفقت ہی شفقت تھی، پیار ہی پیار تھا، سختی سے ناشنا، تند و تیزی اس میں نہیں، نرم و گداز طبیعت رکھتا ہے۔ برسر اقتدار آیا تو یہود و مجوس کا داؤ چلا اور یہ تحریک مسلمانوں میں سر اٹھانے لگی کہ کسی کو کوئی حق نہیں، اگر اقتدار کا حق ہے اسلام میں تو وہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو۔ یہ تحریک ان لوگوں نے چلائی جو یہودیت کو چھوڑ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودیت کو ساتھ لے کے ہوئے تھے، اور مقصود یہ تھا جو اسلام اور مسلمانوں نے ہمارے اکابر کے ساتھ کیا ہے اس کا ان سے انتقام لینا ہے۔
وہ انتقام کی سوچ، انتقام کی فکر، اس انتقام کی وہ سازش مسلمانوں کے دل و دماغ میں یوں پیدا کرنے کی کوشش اور جد و جہد کی گئی کہ مسلمانوں کو اس کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا، سوائے اخص لوگوں کے۔ اختلاف بڑا۔ عثمان ذو النورین ایک نرم خو، نرم طبیعت آدمی تھے۔ ان کے دور میں یہودیت اور مجوسیت نے یوں سر اٹھایا کہ اسلام کے احکامات، اسلام کی تعلیم، اسلام کی اصل، اس کی حقیقت کو مجروح کرنے کی کوشش کی، یہ کہہ کے کہ اسلام اگر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے وابستہ رہے گا تو اس کی شان قائم رہے گی، اس کی عظمت قائم رہے گی، یہ دنیا میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے گا۔ اور اگر یوں ہی معاملہ چلتا رہا، تحریک یوں ہی چلتی رہی، تو پھر ایک وقت آئے گا اسلام ختم ہو جائے گا۔ اس سوچ اور اس فکر نے ان مسلمانوں کے دلوں میں، جو تھے تو مسلمان لیکن یہود کی اولاد، مجوس کی اولاد، بت پرستوں کی اولاد، ان کے دلوں میں ابھی تک اسلام کا وہ شعور پیدا نہیں ہوا تھا جس شعور نے مسلمان کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی پناہیوں میں پہنچایا۔ ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ وہی سوچ تھی ان کی آباء و اجداد کی کہ کسریٰ خاندانی طور پہ حکمران رہا اور چلتا رہا، کیسر خاندانی اعتبار سے حکمران رہا اور چلتا رہا، آخر یہاں وہ کیوں بات نہیں؟ یہاں بھی ہونا چاہیے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، ان کے خاندانی افراد سے یہ سلسلہ جڑنا چاہیے، ان کے سر پہ تاج خلافت ہونا چاہیے۔ یہ سوچ مسلمانوں میں پیدا ہوئی، اس کو بھانپا مسلمانوں نے، یہاں تک کہ جن کے لیے رہنمائی کی جاتی تھی، جن کا نام لیا جاتا تھا، وہ بھی میدان میں آئے اور لوگوں کو کہا، جو لوگ یہ سوچ اور تصور رکھتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں، دشمن ہے مسلمانوں کے، اسلام کے دشمن ہیں۔ ان کا مقصود یہ ہے کہ اس طاقت کو انتشار کے سبب ختم کر دیا جائے اور اس سوچ کی یکجہتی کو، وحدت کو اختلاف کے ترازو میں اس انداز سے تقسیم کیا جائے کہ بے انصافی کا پلڑا بھاری ہو جائے اور انصاف کا پتلا ہو جائے۔ یہی سوچ اور فکر لے کے آگے بنے۔ یہ وہ فکر تھی جو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک بنیادی سبب بنا کہ ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے یہود و نصارہ کا یہ ڈالا ہوا دانا اور یہ فکر کامیاب اور کامران ہوتی نظر آئی۔ عثمان ذو النورین سے لوگ کہا، جناب سختی کی ضرورت ہے، یہ لوگ اسلام کے، مسلمان کے دشمن ہیں، ان کا اسلام کوئی اسلام نہیں، ان کو یوں پامال کر دیجئے جیسے عمر فاروق نے اپنی طاقت کے ساتھ ان ظالموں کو اٹھنے نہ دیا اور سر نہ اٹھانے دیا۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فکر کے آدمی نہیں تھے۔ نرمی ہونی چاہیے، لطافت ہونی چاہیے، گرمی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ اللہ نے کہا تھا کہ جب تک انسان اس سوچ کا مالک نہیں، جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی کی جائے، جہاں گرمی کی ضرورت ہے وہاں گرمی کی جائے۔ اگر اس سوچ و تصور کو چھوڑ دیا جائے تو پھر معاشرے میں افراتفری پیدا ہوتی ہے، معاشرہ افتراق کا شکار بنتا ہے، اختلاف کا شکار بنتا ہے۔ کوئی دلیل،
سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مائل اور قائل نہ کر سکی کہ سختی بھی کرنی چاہیے. اس کا سبب یہ ہوا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تحریک چلی اور پھر مسلمانوں کے اندر اس نے جڑ پکڑ لی. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف انداز سے تان کیا جاتا، برا بنایا جاتا، تشنیع کی جاتی. صحابہ کبار کے مشوروں کے باوجود ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ اور فکر قبول نہیں کی کہ ان لوگوں کے ساتھ سختی ہونی چاہیے. یہاں تک کہ عثمان ذو النورین سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ شروع ہوا. اصل اسلام کی تباہی کی بنیاد اور اصل سبب، صحابہ کہا کرتے تھے کہ اسلام میں سب سے پہلا فتنہ عثمان ذو النورین کی شہادت ہے اور سب سے آخری فتنہ دجال کی رونمائی ہے. ایک اس فتنہ نے مسلمان کو تباہ کر کے رکھ دیا، اسلام کی نیا کو ڈبو دیا، اور ایک وہ فتنہ آئے گا قیامت کے قریب جب مسلمانوں کا قتل و غارت ہوگا، خون بہایا جائے گا، توحید کو پامال کیا جائے گا، غیر اللہ کی پرستش کی جائے گی، اور پھر اس وقت دجال نمودار ہوگا جو کہے گا انا، میں ہی میں ہوں، کائنات میں کوئی دوسرا نہیں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا خالق ہوں. دو فتنے اسلام میں جن کی بنیاد پہ اسلام کی عزت، افتخار اور فضل پامال ہوا. پہلا فتنہ عثمان ذو النورین کی شہادت، اور اس کی بنیاد یہود و مجوس نے رکھی. عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزامات و اتہامات رکھے گئے، اور پھر خلافت دستبرداری کا مطالبہ. لوگ اکٹھے ہوئے، مصر سے آئے، بصرہ سے آئے، کوفہ سے آئے، اور مطالبہ کیا کہ جناب آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں. ارشاد فرمایا کیوں؟ اس کا سبب بس آپ لوگ انصاف نہیں کرتے، اور فرمایا کوئی بات بتلاؤ، مجھے بتلاؤ میرا کون سا فیصلہ بے انصافی پہ منتج ہے، کہاں میں نے انصاف کے دامن کو چھوڑا؟ اگر کوئی ہے تو مجھے بتلاؤ، میں تمہاری شواہی دوں گا، تمہیں تمہارے دل و دماغ کو صاف کروں گا، تمہاری غلط فہمی نکالوں گا. لیکن یہ سبب نہیں تھا کہ عثمان میں کوئی کمی تھی، کوتاہی تھی. سبب یہ تھا کہ اسلام کے اس طوفان کو روکنے کے لیے ضروری ہے ان میں اختلاف اور انتشار پیدا کریے. دستبردار ہوں خلافت سے. وہاں بھی یہودیت نے اور مجوسیت نے اس کی بنیاد رکھی تھی. آج بھی دیکھیں یہودیت اور مجوسیت اس کی بنیاد ہے کہ مسلمانوں میں بعض ایسے بد نصیب مسلمان پیدا ہوئے ہیں جو ایسے ہی سیدنا عثمان ذو النورین پہ تان کرتے ہیں جیسے اس دور میں یہودیوں اور مجوسیوں نے کیا تھا. فرق یہ تھا کہ وہ بذات خود یہودیت سے وابستہ تھے، مجوسیت سے وابستہ تھے، لیکن آج یہودیت اور مجوسیت سے وابستہ نہیں، ان کے ہاتھ میں اپنا ضمیر بیچا ہوا ہے. عثمان نے تب اپنی صفائی دی جب اعتراض کرنے والے سامنے تھے. دشمن نے کہا کہ عثمان نے اپنی صفائی کا حق ادا کر دیا، لیکن مقصود عثمان ذو النورین سے صفائی لینا نہیں تھی. مقصود تو اسلام کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنا. اور آج بھی بڑی بد نصیبی ہے، جتنا دور آگے بڑھ رہا ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، ویسے بھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں.
اور یہ فتنہ بڑی تیزی سے سر اٹھا رہا ہے. ایران اپنے ملک کی مضبوطی کے لیے اتنا پیسہ خرچ نہیں کر رہا جتنا دوسرے مسلمانوں میں افتراق اور انتشار پیدا کرنے کے لیے کر رہا ہے. عرب میں، عجم میں لوگوں کو خریدا جاتا ہے، منبر رسول کے وارثوں کو، قرآن کے حاملوں کو، دین کے علمبرداروں کو، ان کے ضمیر کو خرید کے اپنی سوچ ان میں ڈالی جا رہی ہے کہ یوں اس تحریک کو لے کے آگے بڑھو، تم سوئی کا نکے کے برابر سوراخ کر لو، طوفانی سوراخ پھر ہم بنا لیں گے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ آج بھی اعتراض کیا جاتا ہے، اور آج سب سے زیادہ جو اعتراض کا محل بنا ہوا ہے وہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوہرا داماد ہے. وہ شخصیت جس کو نبی نے اپنی ایک بیٹی دی، فوت ہوئی، دوسری دی، فوت ہوئی، فرمایا 40 بیٹیاں محمد کی ہوتی، فوت ہو جاتی، یکے بعد دیگرے عثمان کے دامن سے وابستہ کرتا چلا جاتا. ایسا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب داماد، ساری زندگی جس سے محمد رسول اللہ خوش رہے، اس پہ اعتراض بنایا جاتا ہے. اب کہا کیا جاتا ہے کہ اصل میں عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکابر صحابہ ناراض ہوئے تھے. ان کی حکومت کا انداز یہ تھا، وہ حکومت یوں کر رہے تھے کہ بڑے بڑے صحابہ نے ان سے اختلاف کر دیے. آج میرا مقصد عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کرنا نہیں، بلکہ آج جو یہ ظلم چل رہا ہے، ضمیر فروش مسلمان اور سنی کہلانے والے، اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی کہلانے والے، ویسے ہی ایران کی سازش کا شکار بنے ہوئے ہیں جیسے یہود و مجوس کی سازش کا شکار اس وقت 9 مسلمان تھے. عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاحیت نہیں تھی، ان کا انداز حکومت ایسا تھا کہ صحابہ ان سے ناراض تھے. یہ کائنات کی سب سے بڑی فریب کاری ہے، دجل ہے، جھوٹ ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب ایسا تھا جو مسلمانوں صحابہ کے دل میں راج کرتا تھا. ویسے ہی جیسے آج کافر کہنے پہ مجبور ہے کہ اگر تم انسانوں کے دلوں میں راج کرنا چاہتے ہو تو محمد کے غلاموں کی سیرت کو پڑھو، ابو بکر کی سیرت کو پڑھو، عمر کی سیرت کو پڑھو. جسموں پہ حکومت کرنا کوئی بات نہیں، روح پہ حکومت کرنا اصل بات ہے. عثمان ذوالنورین سے صحابہ کا اختلاف جھوٹی دجل و فریب سے ملمہ کی ہوئی روایات سے ہے. اصل حق اور سچ سے یہ چیز تعلق نہیں رکھتی. حق یہ ہے، سچ یہ ہے کہ کائنات میں واحد انسان ہے عثمان، جس کے لیے اس دلچسپی کا اظہار مسلمانوں نے کیا کہ کسی کی حکومت کو بچانے کے لیے اس دلچسپی کا اظہار نہیں کیا. آدم سے لے کر ذوالنورین تک، تب سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک ایسے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے جو اپنے قائد کے لیے وہ قربانی دینے کو تیار ہوں جو صحابہ اور صحابہ کے بیٹوں نے عثمان ذوالنورین کے لیے دی. اختلاف بڑھتا گیا، محصور کر لیا. مورخ لکھتا ہے البدایہ والنہایہ میں، علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ وَسَارَ إِلَيْهِ
عثمان ذو النورین کا جب حصار کر لیا گیا، سارا الیہ جماعت من ابناء صحابہ عن امر آباہم، کہ عثمان ذو النورین کے خلاف جب ضمیر فروشوں نے بغاوت کی، یہودیوں کے ہاتھ میں کھیلنے والے، مجوسیوں کے ہاتھ میں کھیلنے والے، تو صحابہ محمد نے اپنے بیٹوں کو حکمت کہا کہ جاؤ عثمان کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے جیتے جی کوئی ہاتھ عثمان تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ کہاں سے آئی ہے وہ روایت؟ جن روایات نے مسلمانوں کے ایمان کو، ان کے فکر کو داغدار کیا۔ سب سے بڑا مورخ جس پہ اعتماد اور یقین کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سارا الیہ جماعت من ابناء صحابہ عن امر آباہم، جب عثمان ذو النورین کے خلاف تحریک چلی تو صحابہ نے اپنے بیٹوں کو کہا جاؤ عثمان کا حصار ہوا ہے، اس کے گھر میں چلے جاؤ اور کوئی انسان تمہاری زندگی میں وہاں پہنچنا نہیں چاہیے۔ یہ عام چیز ہے جس کو البدایہ والنہایہ کے عظیم مصنف نے لکھا ہے، الانساب الاشراف، علامہ بلازی کی کتاب ہے۔ وہ سیدنا علی المرتضیٰ کا وہ حکم جو انہوں نے اپنی اولاد کو دیا نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اذهبا بسیفکما حتی یقوما علی باب عثمان، حسن اٹھو، حسین اٹھو اور اپنی تلواروں کو ہاتھ میں لو، عثمان کے دروازے پہ چلے جاؤ، جب تک تمہارے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی موجود ہے، خبردار عثمان تک دشمن کا ہاتھ نہیں پہنچنا چاہیے۔ کون ہے وہ اکابر صحابہ جن صحابہ کی آباد آج یہودیوں کا ایجنٹ مسلمان بن کے کر رہا ہے، العزیز بن کے کر رہا ہے، بریلوی بن کے کر رہا ہے، دیوبندی کر کے کر رہا ہے؟ عثمان ذو النورین کے بعد تمام صحابہ میں سب سے اکبر انسان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو کہتے ہیں اذهبا بسیفکما، دونوں جاؤ تلوار ہاتھ میں لے جاؤ اور عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، خبردار تمہاری زندگی میں کوئی عثمان تک ہاتھ نہیں پہنچنا چاہیے۔ سب سے زیادہ عثمان ذو النورین کا مخالف علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا۔ میں نے وہ کلپ سنا ہے جو عام چل رہا ہے کہ عثمان ذو النورین سے ایسی غلطیاں ہوئیں، علی المرتضیٰ سے ناراض ہو گئے، طلحہ و زبیر ناراض ہو گئے۔ اکابر صحابہ تو یہ تھے نا، ایک اکابر صحابی جو اپنے بیٹوں کو حکم دے رہا ہے کہ جاؤ تمہاری زندگی میں عثمان تک کوئی ہاتھ نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور مولانا کہتا ہے یہی بات ہے جو طلحہ نے اپنے بیٹے محمد کو کہی، یہی بات ہے جو زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہی، یہی بات تھی جو ابو ہریرہ کرتے تھے، یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرتے تھے۔ اور اپنی اولاد کو عثمان ذو النورین کے دفاع کے لیے عثمان ذو النورین کے دروازے پہ لا کھڑا کیا۔ سبب کیا ہے؟ عثمان حکمران ہے، صاحب اقتدار ہے، اور صحابہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقتدر انسان اتنا عظیم انسان ہے کہ اس پہ تمام الزامات و اتہامات ظلم اور بربریت
دشمنی کے سبب ہے، کچھ نہیں ہے۔ کون وہ صحابی ہے بڑا جو عثمان ذو النورین کا مخالف تھا؟ علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹوں کو کہا، طلحہ نے کہا، زبیر نے کہا، اور علامہ عماد الدین ابن کثیر البدایہ میں یہ لکھتے ہیں کہ صحابہ نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، منہم حسن و حسین و عبداللہ ابن الزبیر و عبداللہ ابن عمر و محمد ابن طلحہ۔ یہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کے وارث ہونے کا پیغام دیا تھا۔ عشرہ مبشرہ جس کو کہا جاتا ہے، علی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ اپنے بیٹوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حسن عثمان ذو النورین کے پاس جاتا ہے۔ مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حسن جا رہے ہیں، راستے میں ابن رباح ملتا ہے، عبداللہ بن رباح۔ کہاں جا رہے ہیں سرکار؟ کہا عثمان کا محاصرہ کر لیا ہے ظالم لوگوں نے، چاہتا ہوں ٹکرا جاؤں اس سے۔ اور یہ وہاں سے آ رہے ہیں۔ ابن رباح کہتے ہیں میں اس حسن کے ساتھ واپس ہوا، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جا کے سلام کہا اور عرض کی امیر المومنین میں حکم کا منتظر ہوں، یہ تلوار اپنی میان سے نکال کے ہر طاقت سے ٹکرا جاؤں گا جو عثمان کے خلاف میدان میں آ کے اسلام کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کرے گی، جرأت کرے گی۔ علی المرتضیٰ کا بیٹا، علی مخالف تھے، اور محمد الرسول اللہ کے باغ کے پھول کو اس لیے بھیجا کہ جو عثمان کی طرف ہاتھ بڑھے ہاتھ کاٹ دو، جو قدم بڑھے اس قدم کو کاٹ دو، یہاں تک کہ تم جام شہادت نوش کر لو۔ کہاں وہ روایت جس روایت کو یہ باغی اسلام کے بیان کرتے؟ ابن رباح کہتے ہیں عثمان ذو النورین نے حسن کی طرف دیکھا اور کہا اجلس یا ابن اخی، میرے بھائی کے بیٹے بیٹھ جاؤ۔ عثمان وہ شخصیت ہے جس کے اقتدار کو بچانے کے لیے تمام صحابہ یکجا تھے۔ کائنات میں عثمان وہ وحشی شخصیت ہے جس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے درمیان تلوار چلنا گوارا نہیں کی۔ عثمان وہ شخصیت ہے جس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے خون کو بہتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اجلس یا ابن اخی، بیٹھ جاؤ میرے بھائی کے بیٹے۔ فرمایا سنو، جس کام کے لیے تم آئے ہو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ تم سے کہتا ہوں اپنے گھر واپس چلے جاؤ اور بیٹھے رہو حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اس دنیا کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ کے رکھوں۔ انسان جو رب کا محبوب ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، اور جس کے دل میں مسلمانوں کی عقیدت، محبت اور پیار ہو
وہ یہ چاہتا ہے کہ میری وجہ سے مسلمانوں میں قتل و غارت نہ ہو. دوربین لے کے تاریخ انسانی میں، اسلامی تاریخ میں نہیں، تاریخ انسانی میں کوئی انسان ایسا نہیں مل سکتا جس کے پاس لوگ برہنہ تلوار لے کے آئیں اور کہیں تیری طرف اٹھنے والا ہاتھ کاٹ دیں گے، تو وہ کہے نہیں نہیں نہیں، اپنی تلوار کو میان میں ڈالو. یبنا اخی اجلس حتی یاتی اللہ بامرہ، فرمایا جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جائے. میں نہیں چاہتا میرے سبب کوئی تلوار لے کے میدان میں آئے اور نام نہادی مسلمان شہید مسلمانوں کے ہاتھوں ان مسلمانوں کا خون بہہ جائے. یہ تو لکھانا مصنف عبدالرزاق میں حدیث ہے. کشف المحجوب میں علی حجویری لکھتے ہیں، جن کو عام طور پہ بد نصیب انسان داتا صاحب کہتے ہیں. علی حجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ حسن آئے عثمان کے پاس، کہا امیر المومنین آپ پر حق خلیفہ رسول ہے اور یہ تلوار اپنے میان سے نہیں نکل سکتی جب تک آپ کا حکم نہ ہو. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے حکم دیں تاکہ اس تلوار کے ساتھ ان آنے والے لوگوں کے سر قلم کر سکوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ برحق کے خلاف ارتداد کر کے آئے. علی المرتضیٰ کا بیٹا حسن کہتا ہے، اور حدیث کی کتاب تاریخ کی مقبول عام البدایہ والنہایہ اس میں یہ لکھا ہوا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان ذو النورین سے اس خواہش کا اظہار کیا. کشف المحجوب میں کیا ہے؟ وہ لکھا ہے کہ عثمان نے کہا ارجع یا ابن اخی واجلس فی بیتک. مصنف عبدالرزاق میں کیا تھا؟ اجلس، پاس بیٹھا ہوا کھڑا ہے عثمان، حسن اجلس یہاں بیٹھ. کشف المحجوب میں علی حجویری کہتے ارجع یا ابن اخی واجلس فی بیتک، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، تلوار نہیں چلانی. میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب مسلمانوں کا خون محمد کے شہروں میں بہتا ہوا نظر آئے. جس نے اپنی ذات کے لیے، اپنی حکومت کے لیے اپنے مسلمان کہلانے والے بھائیوں کے خون بہانے کو پسند نہیں کیا، اس انسان پہ اعتراض تو کائنات کا بدترین انسان ہی کر سکتا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں بیٹوں کو بھیجا. ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کا کلام ابن خیاط اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عثمان ذو النورین کا دفاع کرنے والے جو لوگ تھے ان میں ایک حسن تھا، حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، اور اس دور کے اس وقت کے مسلمانوں کے سر کے تاج عشرہ مبشرہ کی اولاد عثمان ذو النورین کے دفاع کے لیے تلوار ہاتھ میں لیے بیٹھی. ابن خیاط نے لکھا ہے حسن تھا، حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ، مروان، سعید بن عاص، کہتا ہے کلہم کسافن فی الصلاح، یہ سب لوگ آئے
یہ لوگ اسلحہ سے مسلح تھے. امیر المومنین عثمان ذو النورین کے ہاں جاتے ہیں. امیر المومنین نے دیکھا تلواریں ہاتھ میں پکڑے ہوئے صحابہ کی اولاد، اور وہ جن کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ محمد کے باغ کے پھول ہیں. سوچو تو صحیح. اور وہ بغیرت اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی کہلانے والے جنہوں نے اپنے ضمیر کو ایران میں ہاتھ میں بھیج دیا ہے، اور وہ صحابہ پہ بہتان لگاتے ہیں، زبان سوچو. پاسے کا سونا روایات علی المرتضی ان بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں جن بیٹوں کے لیے محمد رسول اللہ نے کہا یہ کہتے ہیں کہ عثمان ذو النورین نے دیکھا، ارشاد فرمایا کیسے آنا ہوا؟ آپ کا حصار کیا ہوا ہے. جب ان تلواروں کو پکڑنے والے ہاتھوں میں سکت موجود ہے کوئی انسان آپ تک نہیں پہنچ سکتا. یہ کون کہتا ہے؟ علی المرتضیٰ کے بیٹے، طلحہ کا بیٹا، زبیر کا بیٹا، عمر فاروق کا بیٹا. نہیں آ سکتا کوئی. ارشاد فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں واپس چلے جاؤ. فَوَضَعْتُمْ أَسْلِحَتَكُمْ وَلَزَّمْتُمْ فِي بَيُوتِكُمْ. چلے جاؤ اپنے گھروں کو، میرا دفاع نہ کرو، میرے لیے تلوار میانوں سے نہ نکالو، اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو. کون کہتا ہے؟ 22 لاکھ سے زیادہ، بلکہ بعض روایت میں 44 لاکھ مربع میل کا حکمران فوج موجود ہے، دفاع کرنے والے موجود ہیں، تلوار چلانے والے موجود ہیں، لیکن گوارا نہیں کیا کہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے مسلمانوں میں تلوار چل جائے. واپس چلے جاؤ. پریشان ہے صحابہ. ذو النورین اپنے پاس کسی کو ٹکنے نہیں دیتے. البدایہ والنہایہ جلد 10 میں ایک روایت علامہ ابن کثیر یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ عثمان ذو النورین کے پاس آئے اور درخواست کی اجازت دیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کے آباء و اجداد کا خون اب بھی ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، خلیفہ رسول کو نقصان، اجازت دیں. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں لو ترکہم لمنعوہ، اگر عثمان ان کو روکے نہ تو یہ لوگ آنے والوں کو تباہ و برباد کر سکتے تھے. کہا کوئی کم لوگ نہیں تھے، صحابہ ان کی اولاد اور ان کے غلاموں کا جمع غفیر تھا، یعنی بہت بڑا لشکر. اجازت فرمایا اقسم تم، میں قسم دیتا ہوں، من علا علیہ حق، ہر اس مسلمان کو جس پہ عثمان کا حق ہے. کیا تھا؟ خلافت، امارت، بیعت خلافت، بیعت امارت. اللہ کے نبی نے کہا جو اپنے امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ محمد کی نافرمانی کرتا ہے. وہ امیر ہے، کہا میرا حق ہے، تو میں کہتا ہوں چلے جاؤ، اپنے گھروں میں آرام سکون سے بیٹھو، مجھے تمہاری طاقت کی ضرورت نہیں،
اور مجھے اس حکومت کی ضرورت نہیں، میں اپنے بچاؤ کے لیے مسلمانوں کا خون نہیں بہا سکتا۔ عثمان ذو النورین کہتے ہیں جن کو آج کا بے ضمیر انسان سنی بھی کہلاتا ہے، اہل حدیث بھی کہلاتا ہے، بریلوی بھی کہلاتا ہے، اور کہتا ہے کہ صحابہ اس کے مخالف ہو گئے تھے۔ عبداللہ کس کا بیٹا تھا؟ زبیر کا۔ وہ کون تھا جس کو کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں چلتے ہوئے تم جنت کے وارث ہو؟ محمد کس کا بیٹا تھا؟ طلحہ کا، جس کو کائنات کے آقا نے کہا تھا اللہ نے تیرے لیے جنت کو فرض کر دیا ہے۔ حسن و حسین کس کے بیٹے تھے؟ علی المرتضیٰ کے، جن کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے باغ کی بہار ہیں، پھول ہیں میرے باغ۔ کون صحابہ تھے جو عثمان ذو النورین کے خلاف بات کرتے تھے، جو ان سے ناراض تھے؟ جھوٹ کا پرندہ، واہیات مزخرفات روایتیں دجل و فریب کرتے ہوئے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ایران راستہ نکالے کمزور ایمان مسلمانوں کو خریدنے کا۔ عثمان ذو النورین کی وہ شخصیت ہے جس کو بچانے کے لیے علی اپنے دونوں بیٹوں قربان کرنے کو تیار تھے۔ طلحہ، زبیر، یہ سارے کوشش کر رہے تھے کہ بچ جائیں۔ عثمان نے کہا نہیں۔ اور یہی نہیں ہے کہ اہل سنت کی کتابیں یہ کہتی ہیں، نہج البلاغہ کی شرح ہے ابن ابی حدید نے لکھی، وہ کہتے ہیں کہ عثمان کا دفاع کرنے والے کون لوگ تھے؟ حسن، حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، محمد بن طلحہ، ابو ہریرہ جیسے صحابہ عثمان ذو النورین کا دفاع کرنے والے تھے۔ کہتے ہیں ابن ابی حدید نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے، شیعہ کا بہت بڑا علامہ فہمہ، سب سے مقدس کتاب شیعہ کی نہج البلاغہ، علی المرتضیٰ کے خطبات، اس کی شرح لکھنے والا ہے۔ کہتا ہے یہ لوگ عثمان ذو النورین کے پاس آئے اور یہی نہیں تھے، ماہم ابناء الانصار، انصار صحابہ کی اولاد بھی ان کے ساتھ تھی۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت آئی، فزجرہم عثمان، زجر کہتے ہیں جھڑکی کو، غصے سے بولنے کو، سختی کے ساتھ بولنے کو۔ ابن ابی حدید لکھتا ہے شرح میں، شیعہ ہے، بہت بڑا علامہ فہمہ، کہتا ہے فزجرہم عثمان، و سختی سے عثمان نے ان کو کہا ارجعوا الی بیوتکم، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، مجھے بچانے کے لیے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری نصرت سے آزاد ہو۔ ابن ابی حدید لکھتا ہے شیعہ ان بغیرت مسلمان سنی وہابی اور دیوبندی بریلوی کہلانے والوں کو کیا کہنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رہے اہل سنت والجماعت۔ والجماعت کا کیا مطلب ہے؟ سنت پہ عمل کرنے والے، جیسے صحابہ تھے ویسے ہی ہم ہیں۔ تو یہ آج محمد رسول اللہ کے صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، ایران کے ہاں اپنا ضمیر بیچ کے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا الدنیا جیفۃ وطالبہ کلاب، دنیا مردار ہے، اس کا طالب کتا ہے۔ آج صحابہ کے دامن کو داغدار کرنے کے لیے تمہارے علماء ایران کے ہاتھوں اپنا ضمیر بیچے ہوئے، صحابہ پہ اعتراض کر۔ فزجرہم، سختی کے ساتھ عثمان نے جھاڑ پلا کے ان کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ آگے پتہ کیا لکھتا ہے ابن ابی حدید؟ کہتا ہے فابوا ولم یرجعوا، عثمان نے اپنے کمرے سے تو نکال دیا ہے
لیکن گھروں کو جانے والی بات صحابہ کے ان بیٹوں نے مانی نہیں. حسن، حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، محمد بن طلحہ، سعید بن عاص، مروان جھڑکی کھا کے گھر سے نکل آئے. لیکن لکھتا ہے ولم یرجعوا، وہ اپنے گھروں کو نہیں گئے. جب حالات ایسے بن گئے تو ان کو پریشانی ہوئی کہ حج بھی مکمل ہو گیا، لوگ آ رہے ہوں گے، سنا ہے شام سے لشکر آ رہا ہے، کوفہ سے آ رہا ہے، بصرہ سے آ رہا ہے. ان کے آنے سے پہلے پہلے عثمان کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر یہ بچ گیا تو جو سوچ لے کے ہم باہر نکلے ہیں اسلام میں اختلاف اور انتشار کی، وہ مکمل نہیں ہوگی. فوراً قتل کرو. اب وہ آگے بڑھتے ہیں تو آگے حسن نظر آتا ہے، حسین نظر آتا ہے، محمد بن طلحہ نظر آتا ہے، عبداللہ نظر آتا ہے، عبداللہ بن زبیر نظر آتا ہے، عبداللہ بن عمر نظر آتا ہے. انہوں نے چاہا کہ ان کو الجھا دیا جائے. مورخ لکھتا ہے کہ انہوں نے سنگ باری شروع کی. ادھر سے یہ بھی سنگ باری کرتے ہیں، اتنی سنگ باری کہ وَجُرِحَ عبداللہ ابن زریر جراحات کثیرتاً، کہتے ہیں کہ پتھروں سے عبداللہ بن زبیر انتہائی زخمی ہو گئے. وَكَذَلِكَ حسن ابن علی جورہا، ایسے ہی حسن بن علی بھی ان کا مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہو جاتے ہیں. یہ ادھر الجھے ہوئے ہیں. قاتل مکان کی پچھلی طرف سے اندر داخل ہوئے، عثمان کو شہید کیا. آواز آئی چھت سے عثمان کی بیوی کی کہ امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا. کوہرام بپا ہوا، صحابہ بھاگم بھاگ اندر. لیکن دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا دماد 90 سال کا پورا صحابی بے دردی کے ساتھ مقتول ہوا پڑا ہے. جن صحابہ کو کہتے ہیں نا یہ لعین لوگ، کہ وہ عثمان ذو النورین سے پرخار رکھتے تھے، اختلاف رکھتے تھے، وہ صحابی آئے اور فوقع علیہ، عثمان پہ گر گئے. علی المرتضیٰ کو پتا چلا عثمان شہید ہو گیا، بھاگم بھاگ آئے. مورخ کہتا ہے عثمان ذو النورین کے اوپر آ کے لیٹ گئے. فیبکی، رونا شروع کر دیا. کہتا ہے اتنا پلک پلک کے روئے، اتنا تڑپ تڑپ کے روئے، حتی ظنوا انہو سیلحق بہ، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے رو رو کے یہ بھی عثمان کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ جائیں. ایسا رونے والا آدمی عثمان کا دشمن تھا. حیا شرم غیرت نہیں تمہیں آتی؟ غیرت کو بھیج دیا تم نے. اور یہ نعوذ باللہ فراڈ کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے. حسن زخمی ہوئے، حسین زخمی ہوئے، مرنے کے لیے آئے، مقتول ہونے کو آئے، عثمان کو بچانے کے لیے فراڈ کر رہے تھے صحابہ کے ساتھ. شرم اور حیا اور غیرت نہیں تمہیں آتی؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بلک بلک کے روتے ہیں کہ راوی کہتا ہے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے روتے روتے اب آپ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. پریشان علی المرتضیٰ گھر جاتے ہیں، دیکھا بیٹیاں رو رہی، فاطمہ کی بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم. کون ہے یہ؟ فاطمہ کی بیٹیاں. یہ کیوں روتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کی دو خالہ اس کے دامن سے وابستہ تھی جو آج مظلومانہ شہید کر دیا گیا. فیبکی. علی المرتضیٰ جا کے کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا ہے؟ ابھی تو یہ بات باہر نہیں نکلی تھی کہ عثمان شہید ہو گئے.
لیکن انہیں معلوم نہیں تھی کہ جنگل کی آگ جس طرح پھیلتی ہے اس طرح یہ خبر پھیلی۔ کیوں روتی ہو؟ کہتی ہیں نب کی علی عثمانہ، ہم عثمان کی مظلومانہ شہادت پہ رو رہی ہیں۔ فیب کی مورخ لکھتا ہے اپنی بیٹیوں سے یہ بات سن کے علی پھر سسکیاں لے کے روتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹی رو، یہ منظر ہی ایسا ہے کہ عثمان پہ رونا ہی چاہیے۔ یہ لوگ عثمان کے مخالف تھے، جس کی بیٹیاں گھر بیٹھے رو رہی ہیں، جس کے بیٹے عثمان کے دفاع میں شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے بار بار درخواستیں کرتے ہیں، یہ اس کا دشمن تھا جو اس کے اوپر لیٹ کے روتا ہے اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بھی مر جائے گا۔ کس کی باتیں کرتے ہو؟ یہ بے غیرت آج جو میڈیا ہے نا، الیکٹرک میڈیا، اس پہ قیامت بپا ہے ایسے بے ضمیروں کی جنہوں نے اپنا ضمیر ایران کے ہاتھوں بیچا ہوا ہے۔ نہ پہلے کبھی مسلمان کا دوست تھا، نہ پہلے کسی مسلمان ملک کا دوست تھا، نہ آج کسی مسلمان کا دوست ہے، نہ آج کسی مسلمان ملک کا دوست ہے۔ ایران پہلے بھی دشمن تھا، آج بھی دشمن ہے۔ ان کے ہاتھوں ضمیر بیچنے والے اہل حدیث مولوی، دیوبندی، بریلوی عثمان ذو النورین پہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ اس سے ناراض تھے۔ میں نے آپ کو 8 روایتیں علی المرتضیٰ اور ان کے بیٹوں سے بتلائی کہ وہ عثمان ذو النورین کے دفاع میں خود کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ اس کا سبب کیا تھا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میرے صحابی اللہ نے میرے لیے منتخب کیے ہیں، جو میرے صحابی کو برا کہتا ہے وہ میرے صحابی کو برا نہیں کہتا، وہ مجھ محمد کو برا کہتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے دل میں ان کے لیے تڑپ، ان کے لیے درد اور ان سے پیار اور عقیدت ہے۔ جس کے دل میں یہ نہیں وہ سمجھے وہ کامل مسلمان نہیں۔ اللہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔